دیکھو ایک واقعہ سناتا ہوں، غیرت مند لوگوں کے ایسے واقعات ہوتے ہیں. ایک دن کیا ہوا، میرے پاس ایک کیس آیا. میاں بیوی کا جھگڑا تھا، بس یہ بتا کے بیان ختم. میاں بیوی کا جھگڑا تھا. اچھا بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جھگڑا میاں بیوی کا تھا. تو جب ان کی کمپرومائز ہوا نا، تو ایک تحریر لکھوائی گئی. تحریر لکھوائی گئی کہ آج کے بعد شوہر بیوی کو یہ خرچہ دے گا اور بیوی شوہر کی یہ اطاعت کرے گی پوری. عورت نے کہا کہ اس میں بچوں کا بھی لکھو کہ بچوں کے لیے شوہر اتنا خرچہ دے گا. کیا کرے گا؟ بچوں کا باپ اتنا، یعنی جوڑ پیدا ہو رہا ہے، طلاق نہیں ہو رہی. لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کے نا ہم نے لکھ لیا، ایک ریٹرن میں ایک چیز لکھ لی. میں ہی تھا اس مسئلے میں پڑا ہوا، میں نے لکھ لی. لڑکی نے کہا کہ جی بچوں کا بھی جو ہے نا باپ لکھ کے دے گا، بچوں کی مد میں یہ دے گا. میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتا نہیں لکھوں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے مجھ سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے. میں لکھوں، کل بچے بولیں گے ابا جو ہمیں یہ خرچ کر رہے تھے نا ایگریمنٹ کی وجہ سے کر رہے تھے خرچہ. پتہ نہیں خوش تھے یا نہیں تھے، چونکہ جھگڑا ہوا تھا، لکھوایا گیا تھا ابا سے. اس نے بولا بھائی تیرا میرا جو جھگڑا ہے اس کا لکھوا، بچے جتنے تیرے ہیں اتنے ہی میرے بھی ہیں، میں باپ ہوں، تیرے مشورے سے نہیں خرچ کروں گا. میں نے کہا یار خدا کی قسم دل چاہ رہا تو اس کو گلے لگاؤں، لیکن میں نے کبھی یہ سالس کے لیے مناسب نہیں ہوتا نا کسی ایک کو فیور دے وہ. تو اس نے کہا میں نے کبھی ظلم، یا تو چرسی ہو، ہیروئنچی ہو، بچوں کو ٹارچر کر رہا ہو، مار رہا ہو، بھوکے مر رہے ہو تو ایک الگ بات ہے نا، پھر تو ظالم ہونا ثابت ہو گیا نا، وہ تو ایک الگ بات ہے، اس میں تو ہم بھی لکھوائیں گے بھائی تو لکھ. ظالم نہیں ہے، نارمل باپ ہے، جھگڑا میاں بیوی کا ہے، بچوں باپ کا تھوڑی ہے وغیرہ. میں کیوں لکھ کے دوں بھائی؟ تو یہ آئی کیو لیول ایسا اللہ نے کم لوگوں کو دیا ہے. میں نے کہا یہ غیرت مند آدمی. اس نے کہا میں تیری وجہ سے تھوڑی دوں گا اپنے بچوں کو، کہ تیرے کہنے پہ میں اپنے بچوں پہ کل تو بڑے ہو کر بولے گی میں نے لکھوایا تھا جو تمہیں یہ اتنے پیسے دیتے ہیں، میں نہ لکھواتی تو نہیں دیتے. کہ میری کیا 2 ٹکے کی عزت رہ جائے گی؟ میں جتنے تیرے بچے ہیں اتنے ہی کیا ہیں، اور تجھ سے زیادہ میں بھی خیر خواہ ہوں اس کا. ایسے میرے سامنے بول رہا ہے. میں نے کہا دل چاہ رہا تھا الگ سے اس کو بولوں ویل ڈن، چپکے سے نا خاندانی ڈٹا رہے. خاندانی لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں، سمجھتے ہو؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ماں سو لکھوا رہے ہیں کہ بچے کو محبت دے گی. ماں کہے گی تیرے مشورے سے میں اپنے بچے کو محبت. شوہر لکھوائے نا بیوی سے، یا تو بیوی ظالم ہو، چرسی ہیروئنچی ٹائپ کی کوئی مل گئی، بچوں کو کبھی چولہے پہ رکھ کے آ گئی، کبھی توے پہ بٹھا دی، اس طرح کی بیوی اگر ہو پھر تو لکھواتا ہوا سمجھ میں آتا ہے. آدمی کہے گا بھائی تو نہیں کر رہے. نارمل ماں ہو اور باپ لکھوا رہا ہو کہ تو بچے کو جب روئے گا دودھ پلائے گی، 3:05 پہ دودھ پلانے کا ٹائم شروع ہوگا، ایک قانون اس ٹائم پیپر پہ لکھ رہے ہیں، اور پھر تو بچے کو دن میں 50 دفعہ پیار کرے گی. ٹھیک ہے نا؟ بچہ جب روئے گا تو گود میں اٹھائے گی. یہ ساری شیخیں ماں کہے گی تو ہی جن لیتا. پھر کیا خیال ہے بھائی؟ تیرے مشورے سے نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میری ممتا ہے، تمہارے مشورے سے میں اس کو محبت نہیں دوں گی. تو جیسے ماں کو غیرت آئے گی جو اوریجنل ماں ہوگی. ہاں پڑوسیوں کا بچہ لے کے آئی ہوئی ہے پھر ہو سکتا ہے اس کو غیرت نہ آئے، لیکن اپنا بچہ ہے خود ہی جنا ہے تو بولے کہ بھائی اس کے لیے مجھے آپ کے مشورے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے ہی نا کچھ لوگ فنٹر بن کے ماں باپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، سسرال والے سمجھا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں بچے کو ذرا تربیت کریں آپ. دیکھیں بچے کو آدمی کو غصہ آتا ہے تو ایک واقعہ اور سنا دوں. ایک آدمی کا فون آیا میرے پاس، بڑا مزے کا واقعہ ہے. یہ جو نارملی سوسائٹی میں ہو رہا ہے نا، غریب تھا، بچوں کو زیادہ مہنگے اسکول میں پڑھا نہیں سکتا تھا، بچے اسپیڈ سے پیدا تو میرے مشورے پہ کر لیے، آمدن اتنی نہیں تھی کہ زیادہ اچھے اسکول میں. شریعت کا حکم ہے آمدن مت دیکھو یار، یہ تو اللہ کھلانے والا ہے، اچھے اسکول کے پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پڑھاؤ بھی نہیں، ٹیوٹر لگوا دو گھر میں، خود ہی جتنا آتا ہے پڑھا دو. پیسے ہیں تو پڑھاؤ، اچھی سے اچھی تعلیم دو، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ٹماٹر کا ٹھیلا لگائے. ہماری نظر میں ٹماٹر والے بھی جنت میں جائیں گے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ. یہ تو لبرل سیکولر لوگوں کے ہیں کہ ہر آدمی لینڈ کروزر میں گھومے، لگژری اسٹائل. اس کا مطلب غریب تو ناکام ہے. اگر غریب ناکام ہوتا تو ہمارے نبی تو سب سے زیادہ مسکین تھے. حضرت موسیٰ کیا تھے؟ مسکین. تو ہم تو کہتے ہیں بچے پیدا کرو، لگژری لائف اسٹائل دے سکتے ہو تو دے دو، نہیں تو غریبوں والی زندگی گزارو. کیا ہے اس میں؟ اللہ پہ توکل کرو. تو اس کے بھی ایسے ہی کچھ ہو گیا. اب بڑے اسکولوں میں پڑھانے کے پیسے نہیں تھے، سسرال تانے دیتا ہے ایسے موقع پہ، کہہ رہے میری ساس کا فون آتا ہے، بیوی بھی تنگ کرتی ہے، فلاں اسکول میں. کہہ رہے میری آمدن نہیں ہے، میں قرضے لوں گا لوگوں سے یار، ہاتھ میرا بہت، کھانے پینے کا بھی نہیں رہوں گا. کہہ رہے میں نے اتنا سمجھایا،
میں نے کہا پھر آپ اپنی ساس سے کہتے نا میرا بیٹا ہے, آپ لوگ کیوں بیچ میں دخل اندازی کر رہے ہو؟ تو کہہ رہے میں یہ ساس کو کہتا ہوں, لیکن ساس پتہ کیا کہتی ہے, کیا ہمارا کچھ نہیں لگتا, یہ تمہارا بچہ ہے, کیا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ کہہ رہے یہاں آ کے میں کیا ہو جاتا ہوں, خاموش. یار ظاہر ہے, میں نے کہا انہوں نے تو مسئلہ حل کر دیا بھائی, انہوں نے جب کہا نا ہمارا بھی کچھ لگتا ہے, یہ تو مسئلہ کیا ہو گیا, حل. میں نے کہا آپ ان سے, اب آپ کی ساس آپ سے بولے نا کہ اس کو بیکن ہاؤس میں داخل کراؤ, آپ کو میرے پاس فیسیں نہیں ہے, آپ کیوں مشورہ دے رہی ہیں, میرا بیٹا ہے, میں جہاں مرضی داخل کراؤں. ساس کہیں ہمارا بھی تو ہے, آپ بولیں بالکل آپ کا بھی ہے, لہذا آدھی فیس کون دے گا, آپ دیں گے. فری پھوکٹ کا تو ہر آدمی کا اپنا ہے, کیا خیال ہے؟ فری پھوکٹ کا پھر تو ہر آدمی کا بچہ ہے, سارے محلے کے بچے کس کے ہیں بھائی, میرے اور آپ کے بچے. ذمہ داریاں اٹھانے والا بچہ صرف اپنا ہی ہوتا ہے, جس کی آپ ذمہ داری اٹھاتے ہو. تو میں نے کہا آئندہ ساس کہے نا ہمارا بھی تو ہے, ان سے کہیں بالکل آپ کا بھی ہے, لہذا آدھی فیس میں دوں گا, آدھی کون دے گا, آپ. وہ کہتا ہے اس کے بعد سے پروگرام بڑھ گیا, اس کے بعد پروگرام بالکل بھی جاری نہیں ہے. میرا خیال ہے ایسا ہی ہوا ہوگا. اچھا خیر, تو ابا اور اماں جتنے خیر خواہ ہوتے ہیں نا اولاد کے, تو محلے والوں کو اور دوسرے رشتے داروں کو زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہیں. ہاں کوئی واضح ظلم سامنے آ رہا ہے, چرسی ہیروئن کی مار, تب تو ایک الگ بات ہے, وہاں ٹھیک ہے, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. ان لوگ نا زیادہ فنٹر بن کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں, اس آدمی کو غصہ آتا ہے, بولتا ہے میرا اولاد ہے, تو میرے کو, تو ہمارا باپ ہے جو ہم کو سمجھا رہا ہے.